بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد وعلى محمد. دعا مغفرت کی دوسری دعا کو لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، جس میں حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کی تھی کہ اللہم اغنی کل فقیر، اور ہم نے پچھلی دو تقاریر میں فقیر اور فقیر کے بارے میں کچھ سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو 4 ٹائپ کے فقیر جو دنیا میں ہیں وہ بتائے تھے، تو وہ دوہرا ہے تاکہ آپ کو کنٹینیوٹی ملے لیکچر میں. In the book Al-Mufrada, the 4 types of فقیر has been described. ایک وہ فقیر ہوتا ہے جو روزمرہ زندگی کے نیسیسٹیز اور اس کی جو زندگی کے جو لازمات ہیں وہ نہیں جوڑ پاتا ہے، تو وہ اس ٹائپ کا پہلا نمبر فقیر ہوتا ہے، جو بیر نیسیسٹیز آف لائف ہی ڈز ناٹ ہیو. دوسرا فقیر وہ ہے جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہی ہیز، لیکن اس کے پاس وہ ایکسٹرا مال، وہ دولت نہیں ہوتا ہے کہ کچھ چیز اس دنیا میں خریدے یا کچھ ایکوائر کرے یا اپنے عام طور کے زبان میں پراپرٹی بنا لے اور اپنی زندگی کو عیش و آرام سے گزارے، تو وہ سیکنڈ ٹائپ کا فقیر ہے. تیسری ٹائپ کی فقیری یہ ہے جو نفس کی فقیری ہے، اور یہ فقیری کے نمبر میں سب سے نمبر 2 فقیری ہے، یہ کہ سیکنڈ ورسٹ فقیری یہ فقیری نفس ہے، جہاں انسان کے پاس ہوتا تو سب کچھ ہے، لیکن اس کے جو نفس ہے، اس کا جو دل ہے، اٹ از فل آف آل کائنڈز آف بیڈ وائبس، بیڈ کائنڈ آف ڈیزیزز آف دا سول، جو حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، آپ کو کیا بتاؤں میں، نفرت ہوگا اپنے مومن بھائی سے، دوسرے کی خوشی دیکھ کے اس کو حسد ہوگی، دوسرے کی ترقی دیکھ کے اس کو اور پریشانی ہوتی ہے. یہ فقیری نفس ہے جو سب سے نمبر 2 پوائنٹ میں فقیر. انشاءاللہ یہ سب پوائنٹس کے میں آپ کو حدیثیں، آج صرف حدیث پہ بات کرنا میں آؤں گا اس پر. اور چوتھی اور سب سے بدتر فقیری، سب میں ورسٹ فقیری جو ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ان کی خود کی بھی ایک دعا ہے اس کے بارے میں، یہ ہے بے نیازی کا فقیری، یعنی اللہ سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، بینگ انڈیپینڈنٹ آف اللہ، آئی ایم ناٹ ڈیپینڈنٹ آن اللہ. یہ ایٹیٹیوڈ جب انسان میں آ جاتی ہے وہ سب سے بدترین فقیری ہے، بے نیازی، نیڈلیسنس آف اللہ سبحانہ و تعالی. اینڈ دا آیات which I recited today، میں نے تلاوت کی تھی، سورہ قصص کی یہ آیت ہے جو پچھلے بار ہی میں نے آپ کو سنایا تھا. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر.
اے اللہ تو مجھے کنٹینیوسلی تیرے فضل سے عطا کرتے جا، کیونکہ میں خیر سے عطا کرتے جا، کیونکہ میں بے شک فقیر ہوں. یہ سورہ قصص میں یہ آیت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، آیت نمبر 24. اس کے پیچھے ایک سٹوری بھی ہے جو میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا، میں ابھی ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا آج، تو آپ جا کے دیکھ لیجیے کہ انسان وہ ہے کہ جو ہر موڑ پہ اپنی زندگی کے ہر گوشے میں، کارنر میں کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بے نیاز نہ سمجھے. کبھی بھی یہ نہیں سمجھے کہ آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ مور فرام اللہ. دس کنڈیشن نیور ہیپنس اور رادر نیور اکرس. آپ کنٹینیوس اللہ کی ضرورت ہے آپ کو، ہم کو سب کو اللہ کی ضرورت ہے. ہم کبھی بھی یہ نہیں بول سکتے کہ وی ہیو بیکم انڈیپینڈنٹ آف اللہ نا. اینڈ دا ڈے یو سے دس، اور دا ڈے دس ایٹیٹیوڈ آپ کے اندر آ گئی، یہ کیسے بھی آ سکتا ہے، شیطان آپ کے اندر ڈال سکتا ہے. آپ کے پاس بہت مال و دولت ملے گی، لوگ آپ کی عزت کرنا شروع کریں گے، آپ بڑا پولیٹیشین بن گئے، کمیونٹی کا ہیڈ بن گئے، فلانا 10 مسجدوں کا ٹرسٹی بن گئے. یہ ایٹیٹیوڈ آپ کے اندر آ سکتی ہے. اینڈ یو کین ناؤ سے کہ آئی کین ڈو واٹ ایور آئی وانٹ بیکاز آئی ڈونٹ نیڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سو دس از دا ورسٹ فقیری جو خدا نہ خواستہ کبھی ہمارے میں آنا نہیں چاہیے. اور اس کے لیے ایک رسول کی ایک بہت بہترین دعا ہے. خود پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ تو مجھے میرے سول کو رچ کر دے، یہ کہہ کہ مجھے تیری نیاز ہے، کہ میں تیرا نیاز مند رہوں. یہ بات تو میرے دل میں ڈال کے مجھے غنی بنا دے، نہ کہ مجھے فقیر بنا دے اور میرے دل میں یہ بات ڈال دے کہ مجھے تیری ضرورت نہیں. دس از دا دعا آف دی پیغمبر ہمسیلف. Okay, so today I have got some hadiths which discusses only poverty. اور صرف فقیری اور فقراء کے بارے میں حدیث ہے. تقریباً I have 58 hadiths which are divided into 11 categories. Inshallah, I plan to finish 5 categories today and we will finish the topic of Faqiri next time. میں نے اس ٹاپکس کے بارے میں پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ میں کیا کیا اس میں ڈیل کروں گا، and how I have broken these topics, these hadiths which I have got. کس ٹاپک میں میں نے اس کو بریک اپ کیا ہے تاکہ آپ اس کو الگ الگ اینگل سے، جو اہم تحریر نے ہم کو فقیری بتایا ہے یا فقیری کے فائدے نقصان، فقیری کیوں اچھا ہے کیوں برا ہے، یہ سب بیسک اینگل سے ٹکڑے کر کے میں نے اس کو 11 ٹاپکس میں بتایا ہے. آپ ایک سلوات بھیجیں، میں آپ کو 11 ٹاپک بتاؤں. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ یہ ٹاپک تھوڑا خشک ہوگا، انٹرسٹنگ نہیں ہوگا، لیکن دنیا میں پیسے کمانا ہی غنی بننا نہیں ہے. فقیری ڈز ناٹ مین ناٹ ہیونگ منی. فقیری means a lot of other things, and inshallah this ahadith will teach you, and it is my humble effort to bring forward to you. یہ سارے احادیث جو ہے ان کے ریفرنسز میرے پاس ہے، اور میں آپ کو جو چاہے میرے بھائی چاہتے ہیں تو انشاءاللہ جب لیکچر فنش ہوگا تو آئی کین گیو دس پرنٹ آؤٹ آف 58-60 حدیثز which I have got. سب سے پہلا ٹاپک 11 ٹاپکس ہے. فرسٹ از دا سینشر آف پاورٹی. سینشر یعنی جس چیز سے روکا جاتا ہے، پاورٹی کا جو برائی ہے وہ سب سے پہلا ٹاپک ہے. پھر اس کے بعد ہے مد، فقیری کی مد، وائی اٹ از گڈ، پریزنگ پاورٹی. دین وی ول کم ٹو انشاءاللہ دا ٹریڈیشنز وچ نریٹ ورچو آف پاورٹی اوور دی ورچو آف ویلتھ، کہ پاورٹی میں فضیلت کیا ہے بنسبت فضیلت آف مال. اینڈ دین وی کم ٹو فقیری کی تفصیل. What is the real definition of فقیر؟
according to our Aimma Tahirin. Then we will go to praiseworthy fakiri and disparaged fakiri. दो टाइप के फकीरी, एक फकीरी जो आदमी अच्छा कहेगा उस फकीरी को, और एक बुराई वाली फकीरी, उसको भी टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह आज ही करेंगे. और फिर एक फकीरी का टॉपिक हम ये लेंगे कि अक्सर लोग फकीरों को ह्यूमिलिएट करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं. वो टॉपिक लेंगे कि तहकीरुल फुकरा, क्यों फकीर को तुम नीचा दिखाते हो. 7वां टॉपिक ये लेंगे कि क्या चीज दुनिया में करने से आदमी फकीर बनता है. ऑब्वियसली देन द नेक्स्ट विल बी कि क्या चीज करने से फकीरी दूर होती है, ये भी लेंगे इंशाल्लाह. व्हाट ब्रिंग्स पॉवर्टी, व्हाट रिमूव्स पॉवर्टी. एंड अल्लाह अपने बंदों को जानकर किसी को पैसा देता है, किसी को फकीर बनाता है, ये क्लियर है. तो अल्लाह जिसको फकीर बनाता है उसको बाद में अल्लाह क्या चीज देगा, क्या अल्लाह के पास बहाना है कि उस फकीर को दोबारा वो दुनिया में अगर नहीं दिए तो उधर क्या देगा, वो एक टॉपिक होगा इंशाल्लाह. और लास्ट 2 टॉपिक जो है वो सबसे मेरे लिए पसंद है, इसके लिए मैंने उसको एंड में रखा. एक वो है कि जीनत क्या है फकीरी का, फकीरी की जीनत, व्हाट इज दी अडोर्नमेंट, उसका जीनत क्या है फकीरी का. और आखिर में यह है कि ऐसे कौन से फकीर है जिस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत होती है, ब्लेसिंग्स होती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उन फकीरों पर. इंशाअल्लाह ये लास्ट के जो 5 या 6 है वो अगले ट्यूसडे को बात करेंगे. आज शुरू करते हैं. पहली बात ज़ुम्मुल फ़क्र, फक्र की सेंशर, यानी उसको जैसे कभी कभी आप देखते हैं कि कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है जहां पर किसी चीज की निंदा की जाती है, वो अभी आज हम फकीरी की निंदा सुनते हैं. एक सलवात से नवाज़ें इंशाअल्लाह. सबसे पहले, और ये अहादीस हमारे 14 मासूमीन के सिवा और किसी की नहीं है, तो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल-काफी से है, कादल फक्र अन यकून कुफ्रा, यानी पॉवर्टी, द प्रॉफिट इज सेइंग कि पॉवर्टी, फकीरी इज ऑलमोस्ट, यानी नॉट, रसूल ने नहीं कहा कि 70% यानी होगा ही नहीं, ऑलमोस्ट नजदीक है. किस चीज की? कुफ्रा, इनफिडिलिटी. Poverty is almost infidelity. What is infidelity? You can know. And what types of infidelity? Nothing has been mentioned. आप रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं कि कई बार जब कोई फकीर हो, और अलल खुसूस फकीर अगर औरत फकीर है, तो वो उसकी फकीरी का फायदा दुनिया कैसे उठाती है? इनफिडिलिटी से. उसको मजबूर करती है बुरा काम करने से, ताकि उसको 2 पैसे मिले, 2 रोटी मिले अपने घर के लिए. सो ये फकीरी इज ऑलमोस्ट इनफिडिलिटी. अब ये इनफिडिलिटी इज सेलिंग योर बॉडी, बट दिस इनफिडिलिटी कुड ऑल्सो बी इन योर ईमान. फकीरी आएगी आप में, और कोई, सपोज आई एम जस्ट डिस्कसिंग अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन. एक मस्जिद ले लो, एक कोई जगह ले लो जहां पर कुछ पॉलिटिकल इशू है, जहां पर अभी इलेक्शन होने वाला है, कोई ट्रस्टी नया आने वाला है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन. अब जितने यहां पर जिस किसी को इलेक्शन लड़ना है, पैसे वाला है, तो वो क्या करेगा? देखेगा कि कौन कौन पैसे की जरूरत है, वोट बैंक क्या है. उस वोट बैंक में से उन गरीबों को चुनेगा वो, और उनको घर पे बुलाएगा, दावत खिलाएगा, बिरयानी देगा, और जाते जाते गिफ्ट देगा, और बोलेगा परसों इलेक्शन में जरा मम्मी को हमको याद रखो. व्हाट हैज हैपेंड? Poverty has made you become infidel as far as your iman is concerned,
of the voting for the masjid trust. تو آپ نے ادھر انفیڈیلٹی کر دیا غریبی, اس نے آپ کو گویا کہ خرید لیا آپ کی پاورٹی دیکھ کر. سو دس از, آئی ول گو فاسٹ بیکاز ایک ایک حدیث کو ہم ایک ایک گھنٹہ بات کر سکتے اس کے اوپر. تو یاد رکھیے کہ غریبی انسان کو کبھی کبھی انفیڈیلٹی کی طرف لے جا سکتی ہے. وہ اٹ کین بی اینی ٹائپ آف انفیڈیلٹی, اینی ٹائپ. سیکنڈ حدیث فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب فقیری کی نندا ہے, یاد رکھیے. اوکے, یہ وہی ٹاپک میں نے اس کو جمع ہے. کیا فرماتے ہیں رسول اسلام؟ دعا کرتے ادھر, اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. فقال رجل آیا بلال؟ قال نعم. کیا یہ حدیث؟ رسول اللہ نے ایک دن دعا کی کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں, آئی سیک ریفیوج. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. میں انفیڈیلٹی سے اور فقیری سے اللہ سبحانہ و تعالی تیری پناہ چاہتا ہوں. تو ایک بندہ جو رسول کے ساتھ تھا اس نے رسول اللہ کو پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ دونوں سیم ہیں کیا؟ آر دیز ٹو ایکویلنٹ, فقیری اینڈ انفیڈیلٹی؟ رسول اللہ نے کہا نعم, یس. So fakiri has been made equivalent to infidelity. This is the Rasul's second hadith, which is more or less the first والے حدیث سے ملتا جلتا. تیسرا حدیث سنیے آپ اسی ٹاپک پر. دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج آپ کو صلوات بہت بھیجنے ہیں کیونکہ سارے حدیث اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, آج صلوات زیادہ ہوں گے انشاءاللہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. لولا رحمت ربی علی فقراء امتی. یہ رسول کی حدیث, بیوٹیفل. لولا رحمت ربی علی فقراء امتی قاد الفقر یکون کفرا. Third time the same hadith, third time. Now what is the Prophet saying here? He is saying اگر یہ نہ ہوتا کہ میری اللہ کی رحمت غریبوں پر ہو, میرے امت پر, اگر اللہ اس کی رحمت نہ کرتا میری امت کے فقیروں پر, پاورٹی میں رہنے والے سب کے سب انفیڈل بن جاتے. ایوری بڈی وڈ ہیو بیکم انفیڈل. تو جو فقیر ہے اور انفیڈل نہیں ہو رہا ہے, یاد رکھیے اس کے اوپر اللہ کی رحمت. یا ورنہ فقیری آپ کو ڈیفینیٹلی برے کام کی طرف لے جاتا ہے, انفیڈیلٹی کی طرف لے جاتا ہے. ایز آئی ٹولڈ یو, ڈونٹ ٹیک دی لٹرل میننگ آف انفیڈیلٹی. انفیڈیلٹی آج کی دنیا میں ایک ہی وہ برے کام کو, برا فعل کو جو کرتے ہیں عورتیں یا مرد کرتا ہے اس کو ہی لیتے ہیں. لیکن انفیڈل could be anything, anything is infidelity. یہ جو تیسرا حدیث ہم نے سنا اس میں کہ رسول اسلام کہتے ہیں کہ لولا رحمت ربی علی فقراء امتی, اگر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی ان فقیروں پہ میری امت کی تو سب کے سب انفیڈل ہو جائے. چوتھا حدیث دوبارہ رسول اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو یہ سب کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کو میں ماشاءاللہ ہمارے میں سے تو مالی فقیر ابھی یہاں پر کوئی زیادہ نہیں ہے, یہ سٹی کافی ڈیولپڈ ہے, لیکن دیر آر پلیسز ویئر جہاں پر شیعہ بہت بہت غریب ہے. اور ہم اگر صاحب استطاعت بنے, اپنے پاس اللہ نے مال اور دولت اور ویلتھ پہنچائے تو we should see how we can help them in some manner and bring them up in life so that they will at least ان کا جو ڈیلی کا جو بریڈ بٹر ہوتا ہے, if that is taken care of, تو وہ بندہ پھر کچھ برے خیالات اور شیطان اس کے دماغ میں نہیں جاتا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے لاسٹ لیکچر میں نے کہا تھا
کہ آدمی جب کچھ کرتا ہے، خیر خیرات کرتا ہے، کبھی بھی یاد رکھیے اپنے خوش ہونے کے لیے مت کیجیے، اس لیے کیجیے کہ اللہ خوش ہو. انیشلی ہر انسان جو انفاق کرتا ہے، مدد کرتا ہے، وہ اس کو خوشی ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، اور خوش ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وہ لو لیول ہو جاتا ہے. ہم اپنے آپ کو وی ہیو ٹو برنگ آور سیلز اپ ٹو اے لیول کہ میرا جو ہر کام ہے، ہر عمل ہے، اٹ شوڈ بی فار دی ہیپینس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ناٹ فار مائی ہیپینس. اوکے. اور ابھی چوتھا حدیث سنیے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں الفقر، یہ بہت ڈینجر چیز ہے. میں مطلب آئی واز مائی سیلف ویری afraid when I read this. الفقر سواد الوجه في الدارين. Poverty, فقیری، سواد الوجه، بلیکنس آف دا فیس، چہرے کا کالا ہونا. رسول فرمایا کہ فقیری سواد الوجه فی الدارین، دونوں دنیا میں چہرے کا کالا ہونا فقیری ہے. یعنی فقیری کو اتنا برا سمجھتا ہے اسلام کہ اس دنیا میں اور اس دنیا میں بھی تمہارا چہرہ کالا ہو. اب یہ ڈونٹ ٹیک اٹ بائی دا لٹرل میننگ. چہرہ کالا ہونا کا مطلب کیا ہے کہ فقیری کے آگے آپ سمجھیں گے دھیرے دھیرے وین وی ڈسکس دس کہ فقیری میں انسان کچھ ایسے کام کرتا ہے جس سے اس کا چہرہ کالا ہوتا ہے. تو وہ چہرہ جب کالا ہو جائے تو دنیا میں تو ہوتا ہی ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے. تو فقیری اسی لیے اسلام میں بہت فقیری کو سینسیٹیو ٹاپک ہے. اور اگر میں نے پچھلی بار آپ کو کہا تھا جو حضرات نہیں تھے ان کے لیے کہ یہ جو 14 دعا ہے دعائے مغفرت میں، سب سے اہم اور سب سے سٹریس جس دعا پہ دی گئی ہے فقیری دور کرنے کی دعا پہ دی گئی. 14 میں سے 3 بار، یہ 14 سیٹ کی دعا ہے، اس میں سے 3 بار دعا فقیروں کے لیے ہے. یاد رکھیے، بیمار کے لیے 1 بار ہے، غریب کے لیے 1 بار ہے، قرضے کے لیے بھی 2 بار ہے، قرضوں کے لیے 2 بار ہے، دوسرے ایشوز کے لیے 1 بار دعا ہے. لیکن فقیری کے لیے یہ 14 میں سے 3 بار دعا کی گئی ہے. سو یو کین امیجن دا امپورٹنس وچ اسلام از گیونگ فار ایریڈیکیشن آف پاورٹی. Coming to the 5th hadith now, again by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اس کا ملتا جلتا آپ قرآن میں پڑھتے ہیں. یہاں رسول فرماتے ہیں الفقر اشد من القتل. قرآن کہتا ہے فتنہ، کریکٹ، فتنہ اشد من القتل. And this Rasul is saying al-faqr, poverty is worse than killing. ابھی اس کے ریزنس تو آپ خود جانتے ہیں. I need not explain to you anything. 10 سال پہلے 15 سال پہلے جو حادثات ہوتے تھے بمبئی میں، موٹر سائیکل پہ 2 جن آئے، پیچھے سے ایک نے وار کیا، سامنے والا گیا، کم ہو گیا، ابھی کچھ نہیں ہے. یہ کون کرتے تھے؟ یہ ان فقیر غریب بچوں کو جو نارتھ سائڈ کے تھے، ان کو پیسے والے لوگ بلاتے تھے ادھر. دے یوزڈ ٹو ٹیل دیم اچھا یہ 5000 ہو گیا. واٹ لیڈ دیم ٹو کلنگ؟ پاورٹی. پاورٹی لیڈ دیم ٹو کلنگ. اینڈ کون یہ سب کرا تھا؟ آف کورس جس کے پاس پیسہ ہے اور وہ غریبوں کو نچاتا ہے. تو یہ ہے کہ پاورٹی از ورس دین کلنگ از ویری ویری ویل انڈرسٹوڈ ہیئر. ناؤ لیٹس گو اینڈ ریڈ سم حدیثز فرام آور امامس. امام علی علیہ السلام یہ نہج البلاغہ کا سیئنگ ہے
saying number 319, Al-Faqrul Mawtul Akbar. फकीरी is greater than death. मौत से बढ़कर है फकीर. There is no need to explain all these things because you understand the depth of what really a फकीर is. And फकीर दरअसल रोज मरता है. फकीर इंसान अगर उसके अंदर थोड़ा बहुत कॉन्शियस है और वो मांगता है किसी से, कॉन्शियस वाला फकीर, वो जो बेगैरत हो चुके, वो अलग बात है. परसों एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपसे शेयर करता हूं. आई वॉज मीटिंग वन ऑफ आवर ब्रदर्स एंड आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड नेहरू मेमोरियल हॉल. वहां पर एक अंधा क्लोजर नेहरू मेमोरियल हॉल के पास में खड़ा था उसके साथ. तो एक अंधा एक अपनी बीवी के साथ, एक औरत के साथ भीख मांग रहा था अंधा. तो मैं चाह रहा था कि उसको कुछ पैसे दूं, तो बंदे खुदा ने मुझे रोका. तो मैं उसको पूछा सबब क्यों मुझे रोक रहा है. बोला ऑल्सो डू यू नो व्हाट दिस मैन इज. आई सेड नहीं. बोले ये आदमी, सुनिए आई वाज शॉक्ड. बोले ये आदमी टाड़ी वाला रोड पे रहता है, ये अंधा है, ये 5,000 कर्जुल हसना देता है या ब्याज पे देता है पता नहीं, और आज तक मार्केट में इसका 12 लाख रुपया मिल रहा है. अंधा है, भीख मांगता है. ओके. और मैं पूछा ये औरत कौन है, उसके साथ में बोले इसकी तीसरी या चौथी बीवी है. तो ये क्या फकीरी हुई कि पहले भीख मांगना, बाद में उसी पैसे को ब्याज पे चढ़ाना. और कितना इंटेलिजेंट फकीर है कि 5,000 ही सिर्फ 5,000 रुपया ही सिर्फ वो लोन देता है ताकि किसी ने उसको डुबाया तो भी 5,000 को ही डूबे. इंटेलिजेंट. सो ऐसे भी फकीर है, बिल्कुल बेगैरत, नथिंग. सो एक सलवात के लिए मोहब्बत करता है अल्लाह. ये दिस इज स्टोरी ऑफ हार्डली 5-6 days ago. इमाम अली अलैहिस्सलाम ये बहुत अच्छी हदीस है, सुनिए आप. अल फक्र युख्रिसुल फतनी अन हुज्ज वल मिक्लु गरीबुन फिल बलद. फकीरी क्या है? मौला कहते हैं, मौला अली कहते हैं कि फकीरी ऐसी चीज है जो साइलेंस करता है, चुप कर देता है. किसको? उस आदमी को जिसके पास प्रूफ है, जिसके पास कुछ सच कहने को वो जा रहा है, हुज्जत है उसके पास, कुछ प्रूफ है उसके पास हर चीज का, उसको फकीरी चुप कर दे. कितने केस आपने जिंदगी में देखे हैं दुनिया में कि किसी ने किसी को मारा या कुछ किया और उसका विटनेस एक फकीर था. पुलिस स्टेशन तक तो उसका बयान लिख दिया गया, लेकिन वो कोर्ट तक वो आदमी पहुंचता ही नहीं. फकीर है ना, खरीद लिया जाता है. साइलेंस, उसके प्रूफ को साइलेंस किया जाता है. और ये बात 1400 साल पहले मौला अली ने कहा. यहां तो रोजमर्रा होता है ना. जेसिका लाल का केस याद है आपको, दिल्ली का. कितने केस में आपको सुना कि जहां लोग खरीदे जाते हैं, उनकी प्रूफ को खरीदा जाता है फकीरी. और याद रखिए फकीरी, वो जो औरत को मारा गया था दिल्ली के पब में और उसका चश्मदीद गवाह वो वेटर था, उसको खरीद लिया गया. करेक्ट. कितने केस में आपको बताऊं. आरुषि मर्डर केस. आप सिर्फ देखते रहिए, अपने जहन को पलटते रहिए, आप देखेंगे कि गरीबी अगर है आपके पास तो आपका जो हुज्जत प्रूफ है उसको साइलेंस किया जाता है. एंड आगे मौला बढ़ के बोलते हैं कि ये फकीर जो है वो अपने खुद के शहर में गरीब है, फॉरनर. उसके खुद के शहर में उसको कोई नहीं पहचाने, गरीब है. कुछ लोग नहीं चाहते कि गरीब उनके आसपास रहे, सो दे ट्रीट देम एज फॉरनर्स. आजू बाजू घूमने नहीं होते फकीर लोग. ये है
یہ سب غریبی کی نندا ہے. لیٹس گو ون اسٹیپ فردر, جہاں پر مولا علی اپنے سب سے بڑے بیٹے کو غریبی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, یہ سنتے ہیں. الامام علی علیہ السلام ابنہ الحسن علیہ السلام, سنیے گا, سنیے سے, یا بنیا, اے میرے بیٹے, الفقیر حقیر لا یسمع کلمہ, یعنی فقیر وہ ہے, اے پرسن ہے نا, who is humiliated, اس کو نیچا دکھایا جاتا ہے فقیر کو, اور اس کا جو کلمہ ہے نا, وہ جو بات کرتا ہے نا, کوئی سنتا نہیں, اس کی بات کوئی سنتا نہیں. یہ ایک بات. ولا یعرف مقامہ, اور اس کا اسٹیٹس کو کوئی پہچانتا ہی نہیں, کہیں بھی ہو. فقیر کا تو کوئی اسٹیٹس ہی نہیں نا دنیا میں. یہ امام علی اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ فقیر کا ڈیفینیشن کیا ہے. اس کو پہلے تو ہیوملیٹ کرتے, نیچا دکھاتے, اس کے کلام کو کوئی سنتا نہیں, اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے. لو کان الفقیر صادقا یسمونہ کاذبا, اگر وہ سچا بھی بات کر رہا ہے نا تو وہ تو جھوٹ, کیونکہ فقیر کی زبان سے سچ نکلتا ہے لیکن سننے والے بولتے سب جھوٹ ہے, کیونکہ فقیر ہے نا تو اس کی بات جھوٹا. دے ڈونٹ ٹرسٹ the words of a poor man. People trust the words of a rich man. Rich man, آپ سنتے رہتے ہیں نا, بھائی اس کے 10 بریانی اس نے کھائی لا, اس کے لیے وہ ایسی باتیں کر. That's the reason. فقیر کی کوئی بات سچ مانی نہیں جاتی, اس کو جھوٹا کہتے سچ. وَلَوْ كَانَ زَاهِدًا, اور اگر وہ زاہد ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, تو فقیر کو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے, یہ جاہل ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی فقیر زیادہ آپ دیکھیں گے متقی پرہیزگار آدمی تو ہم لوگ بولیں گے یہ ڈھونگ کر رہا ہے, یہ خالی شائننگ ہم کو دکھانے کے لیے سب چیز کر رہا ہے. یہ آگے امام فرماتے یا بنیا من ابتلی بالفقر فقد ابتلی باربع خصال, اے میرے بیٹے, سارے جو لوگ فقیر ہیں ان کو 4 چیزوں سے لوگ آزماتے ہیں. جو فقیر ہیں ان کو 4 چیزوں سے آزماتے ہیں. پہلی بات بالضعف فی یقینی, اس کا جو یقین ہے, اس کا جو ایمان ہے, اس کا جو اندر سرٹنٹی ہے, اس میں ویکنس بولتے ہیں. ویکنس ان دا سرٹنٹی, اس کا جو یقین ہے اس میں ضعف یعنی کمی, ویکنیسز. فرسٹ تھنگ. سیکنڈ تھنگ والنقصان فی عقلہ, یعنی اس کے عقل جو ہے, اس کا جو انٹیلیکٹ ہے وہ بولتے ہیں ڈیفیشینٹ ہے. بھلے وہ انٹیلیجنٹ ہو, کہیں نہیں کہ اس کو عقل نہیں ہے, اس کے انٹیلیکچولیزم میں ڈیفیکٹ ہے. تیسری بات کہ والرقۃ فی دینی, اس کے دین میں, اس کے عمل میں, اس کے ڈیووشن میں, اللہ کے ڈیووشن میں فریجلٹی ہے, نہیں مانتے. اینڈ فورتھ تھنگ از وقلت الاحیاء فی وجہی, اور اس کے چہرے پہ شرم نہیں آتی. قلت حیا, یعنی فقیر کو ہمیشہ ہم بے شرم سمجھتے ہیں. سچ بات ہے. تو اب سوچئے کہ فقیری کتنی بری چیز ہے. کہ بھلے کوئی انٹیلیجنٹ آدمی ہو, آپ نے دیکھا ہوگا ایک ادھر کین میں سینیگاگ اسٹریٹ میں 4-5 سال پہلے ایک باوا جی پھر رہا تھا جو
اچانک غریب ہو گیا تھا, پتہ نہیں کچھ لوٹ گیا تھا مال اس کا, اسٹاک مارکیٹ میں کچھ کریش ہو گیا تھا, یہ لاسٹ آل ہز منی. He was walking this road and talking very intelligent things. لیکن nobody used to look at him intelligently. Because فقیر ہو چکا. Intelligent is doubted. جب آدمی فقیر ہو جائے اور آپ بہت انٹیلیجنٹ بات کرے تو لوگ بولیں گے دیوانہ ہوگا. اور فقیر کو اسی طرح لوگ اس دنیا میں دیکھتے ہیں. یہ مولا علی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ 4 things ویکنیس ان سرٹنٹی, ایمان اپنا یقین میں اس کا کمزوری, انٹلیکچوئل میں ڈیفیشنسی, اس کے ڈیووشن میں کمی, اور اس کے چہرے پہ شرم و حیا نہیں ہے. اگین امام علی علیہ السلام ان ناج البلاغہ صحیح نمبر 56. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اگین دا سیم حدیث says کہ جو فقیر ہے وہ اپنے ہی گھر میں فارنر ہے. یو نو دس حدیث ویری نائس. Let me tell you one more saying from Nahj al-Balagha number 319, where Mawla is talking to his own son Muhammad ibn Hanafiya. Muhammad ibn Hanafiya سے نصیحت کرتے مولا کیا کہتے ہیں, یا بنیا انی اخاف علیک الفقر, کہ اے میرے بیٹے میں ڈرتا ہوں تمہارے لیے غریبی سے, یعنی تمہاری غریبی. محمد ابن حنیفیہ. And then مولا tells محمد ابن حنیفیہ فاستعذ باللہ من, اور اللہ سے تو پناہ مانگے اس غریبی سے. کیوں؟ آگے مولا فَإِنَّ الْفَقْرَ مَنْقَصَةٌ لِلدِّينِ, کیونکہ فقیری انسان کے دین کو کم کر دیتی ہے. جو ڈیمینشز, تمہارے دین کو کم کرتی ہے فقیری. اور مدحشۃ للعقل, اور انسان کا جو عقل ہے فقیری اس میں کنفیوژن کریٹ کرتا ہے. Now this is مولا ٹاکنگ ٹو his own son. فقیری ایمان کو کم کرتی ہے, برین میں کنفیوژن کریٹ کرتی ہے. اور تیسری اور سب سے بڑی بات مولا نے فرمایا داعیۃ للمقت, آپ کے دل میں ایک موٹیو, ایک سبب پیدا کرتی ہے نفرت کے لیے. 3 چیز. I don't know why the mic is oscillating today, اس میں آواز اوپر نیچے ہو رہی ہے. تو فقیری آپ کا عقل کم کرتی ہے, آپ کے دین میں اطاعت کا لیول کم کرتی ہے, اور تیسرا آپ کے دل میں سبب پیدا کرتی ہے نفرت کے لیے. ابھی آپ سوچئے کہ کیوں نفرت پیدا ہوتی ہے جب آدمی فقیر ہو جائے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. دس از مولا ٹیلنگ اباؤٹ ہز اون سن محمد ابن حنفی. ایک سلوات بھیجیے محمد والے. یہ ہم نے سب نیگیٹو باتیں ابھی فقیری کی سنی, اب آگے تھوڑی پازیٹو باتیں بھی سنی. سب لوگ شاک ہو جاتے ہیں سب نیگیٹو باتیں سنیں, پازیٹو باتیں سنیں گے فقیری کی. فقیری کی مدح, پریزنگ پاورٹی. لیٹس اسٹارٹ وتھ دا گریٹ باس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا الفقر فخری وبہ تقر, کہ پاورٹی از مائی آنر. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پاورٹی, فقیری میری عزت ہے. آئی ایم پراؤڈ آف اٹ اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. Poverty is my, I am proud of poverty. This is what Rasulullah is saying. And it is my honor. Fakiri. Next hadith again from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
بقاع اللہ، یعنی فقیر جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے دوست ہیں. جتنے بھی لوگ فقیر ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے دوست ہیں. دس از واٹ دا رسول سیز. اب یہ وہ ٹائپ کے فقیر نہیں جو برے کام کرے یا جو اپنے ایمان کو بیچے، اپنی دنیا کی حاجت کو کمپلیٹ کرنے کے لیے چوری کرے، ڈکیتی کرے، یہ کہتے کہ تو نے مجھے فقیر بنایا اس کے لیے میں اپنا ڈے ٹو ڈے افیئر کے لیے میں چوری کر رہا ہوں. یو آر ریسپانسبل بیکاز یو میڈ می فقیر، میں یہ کر رہا ہوں. اوکے، دیر آر پیپل ہو ٹرائی ٹو justify their actions by blaming Allah subhanahu wa ta'ala. ہے نا کہ there are many people. میں جانتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں بھیا تو ہم پوچھتے ہیں اس کو تو کیوں شراب پیتا ہے، تو بولے نہیں مجھے نیند نہیں آتی. اب نیند کیوں نہیں آ رہی، بولے نہیں اللہ نہیں سلا رہا. اب چونکہ وہ نہیں نیند دے رہا تو مجھے اپنے آپ کو نیند دینا ہے تو میں پیتا. یہ لاجک لوگوں کو. تو یہ کنولیوٹیڈ مائنڈ ہے، دماغ ان کا بالکل ایسا ٹیڑھا ہو چکا ہے. تو یو کی ناٹ ہیلپ سچ پیپل. سو سملرلی جب فقیروں کو اللہ جب دوست رکھتا ہے تو وہ فقیر کون سے ٹائپ کے، وہ فقیر وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کریں گے ہر حال میں، جس حال میں اس نے ان کو رکھا ہے وہ فقیر جو اللہ ان کو دوست رکھتا ہے. اور ایک حدیث سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں یہ دعا ہے رسول کی اللہ کے درگاہ میں، اللہم احیینی مسکینا وتوفنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ للمسکین. اے اللہ مجھے تو اس دنیا میں احیینی ریوائو کر ایز اے پور مین، مجھے موت جب آئے گی تب میں لیٹ می میٹ، موت سے میری ملاقات غریبی کی حالت میں کر، اور جب آخرت کے دن میں جب ہم سب اکٹھا ہوں گے مجھے غریبوں کے ساتھ تو اکٹھا کر. سو بہت اچھی بات ہے نا غریب بننا. کون سے ٹائپ کا غریب، وی ول کم آگے. کون سے ٹائپ کا آدمی غریب بنے. امام حسن نے اپنی پوری دولت زندگی میں کتنی بار زیرو کی تھی؟ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ دس از امپورٹنٹ. کریکٹ؟ مشکل، امپاسبل. سو دس از دا لیول واٹ یو ہیو ٹو ریچ. غریبوں کو مدد کرو کہ اللہ ڈیفینیٹلی تمہاری پوری جو مال تم نے خرچ کیا وہ واپس آئے گا. امام نے تو کر کے دکھایا. وہ امام کے بعد تو ڈاکیومنٹری پروف نہیں ہے کہ کسی ایک نے کیا. میں نہیں جانتا ہوں، مولانا اگر آپ جانتے تو بتائیں. امام حسن کے بعد خیر ول کم ٹو ون ایور. امام صادق علیہ السلام المصائب منح من اللہ، یعنی جتنی بھی مصائب آتے ہیں، مصیبت آتے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اوکے. والفقر مخزون عند اللہ، اور پاورٹی ایسی چیز ہے جو اللہ کے پاس سٹور ہوتی ہے. Now understand this hadith. The sixth Imam is saying کہ calamities، مصیبت، آزمائش، امتحانات اللہ کی طرف سے آتے ہیں.
اور فقیری جو ہے, پاورٹی جو ہے, وہ اس کے پاس محفوظ ہے. ہی از کیپنگ پاورٹی اسٹورڈ وتھ ہم. دیٹ مینس جو اس کے پاس اسٹورڈ ہے اس کی ویلیو زیادہ ہے. کیلامٹیز ول کم, آپ کو آئیں گے. اٹ ڈپینڈز اپون ہاؤ یو بہیو ان یور کیلامٹی, اینڈ دین اللہ ڈیسائڈز یور مقام اس دنیا میں اور آخرت میں. ایک صلوات دے محمد والے. I will tell you only 4 more hadiths and I'll stop today. اب یہ ہے کہ یہ حدیث ہے کہ فضیلت پاورٹی کا آن ویلتھ اینڈ ویلتھ آن پاورٹی, دونوں کی فضیلت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفقر راحت والغنی عقوبت. پاورٹی راحت ہے, کنوینئنس ہے, اور پیسہ پنشمنٹ. رسول اللہ کی حدیث کہ پاورٹی از کنوینئنس, الفقر راحت والغنی عقوبت. کہ پاورٹی کنوینئنس, ویلتھ از اے پنشمنٹ. بہت آسان. جب پیسہ ہی نہیں ہے تو ہم انفاق کیسا کریں؟ جب پیسہ ہی نہیں ہے تو پاورٹی ہے ہمارے, ہم خود فقیر ہے تو ہم کسی اور کی مدد کیا کریں؟ تو وہ سارے حجت جو اللہ نے قرآن میں لکھا ہے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ٹھیک ہے, وہ تو ہمارے سے اٹھ گیا نا, ہم اس سے بری ہو گئے. پیسہ آ گیا ہمارے پاس. پیسہ جب ہمارے پاس آ گیا تو اللہ کا ٹیسٹ بہت ہائی ہوتا ہے, پنشمنٹ بھی ہائی. پیسہ کس ٹائپ سے آپ نے یوز کیا, کیسے یوز کیا, کتنا بچا کے رکھا, کتنا جما کے رکھا, ہولڈنگ کتنا دبا کے رکھا ہے, دیا نہیں. کوئی آیا مانگنے کے لیے, معاف کرنا یار میں خود نہیں ہے میرے پاس. وی ول کم ٹو دیٹ. یہ ایک ریزن ہے آدمی فقیر بننے کا. جو خود فقیری کا ڈھونگ کرے اللہ اس کو دھیرے دھیرے فقیر بناتا ہے. تو یہ ہے ویلتھ از پنشمنٹ اینڈ پاورٹی از کنوینئنس. ہے ہی نہیں فرٹیچر, ہے نا, رہنے کو گھر نہیں ہے سارا جہاں ہمارا, ایسا ہے. تو اٹس ویری گڈ. نیکسٹ حدیث فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الفقر خیر من الغنی, یعنی فقیری از بیٹر دین ویلتھ, پاورٹی از بیٹر دین ویلتھ. رسول اللہ از سیئنگ ایکسپٹ الا من حمل فی مغرم واتی فی محبت. ایکسپٹ فار دوز جو دوسروں کے قرضہ عطا کرتے ہیں اور جو دوسرے جب کوئی مصیبت اور ٹریجڈی میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو اس سے چھٹکارا دیتے ہیں اور اس سے ان کو دور ہٹاتے ہیں. دو بات. ایکسپٹ یعنی فقیری پاور پیسے سے بہت اچھا ہے. صرف 2 جگہ پیسے بہت اچھے رسول فرماتے ہیں کہ آپ دوسروں کا قرضہ ادا کرو, اور اگر کوئی اپنا بھائی یا مومن بھائی کچھ مصیبت میں مبتلا ہے, کوئی پرابلم میں ہے, کوئی مشکل میں ہے, اس کو اس میں مشکل سے دور کرو. کوئی بھی مشکل ہو, بیماری کی ہو, گھر کی ہو, کوئی بھی دنیاوی مشکل ہو, اس کی جو مشکل پیسے سے حل ہو سکتی ہے. اور اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ نہیں کر رہے تو آپ وہ فقیر سے بھی بدتر فقیر.
lot of solutions in this world is money oriented. Lot of solutions. Money solves lot of problems. اور ہمارے پاس ہے اور ہم ہمارے بھائی کو مدد نہیں کرتے تو اللہ کی نظر میں ہم فقیر سے کیا بولوں 3rd گریڈ فقیر ہے واٹ ایور 10th گریڈ فقیر ہے اللہ کی نظر میں. تو ایسے پیسے کا کوئی فائدہ نہیں جو اس پیسے سے کسی غریب کی کوئی مدد نہ کر سکے اور غریب کی فقیری کا کوئی پرابلم ہے اور اس کو ہم مدد نہیں کر سکے. یہ صاف صاف ہم جانتے ہیں لیکن دس از کنفرمیشن فرام دا پروفٹ. امام علی علیہ السلام ضرر الفقر یعنی فقیری کی ضرر عام فقیری کی جو ضرر ہوتی ہے ہارم ہوتی ہے یا اس کا جو نقصان ہوتا ہے ضرر الفقر حمد من شر الغنی یعنی فقیری کی جو ضرر ہے جو نقصان ہے وہ زیادہ حمد و ثنا کے قابل ہے اس کے بارے میں جس کے بارے میں پیسے کا جو اس کے پاس بھنڈار ہے. فقیری میں جو میرا نقصان ہو گیا اٹ از بیٹر دین دی ایکزوبرنس اور دی ایکسپینشن اور دی انکریزنگ آف دا ویلتھ آف دی ویلتھنس. مالدار کا مال زیادہ ہونا سے بہتر ہے میرے فقیری کا نقصان. وہ ہے نا کہاوت کی مراٹھی میں ہے دشکالت 13واں مہینہ غریبی میں کیا شاباش غریبی میں آٹا گیلا ہونا. تو غریبی کا نقصان از مچ بیٹر دین امیری کا فائدہ. دس از واٹ مولا علی سے. اینڈ فائنل حدیث آج کا امام صادق علیہ السلام اور یہاں امام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوٹ کیا ہے اور یہ حضرت موسیٰ کا ہے کہ یا موسیٰ اذا رأیت الفقر مقبلا فقل یا موسیٰ جب تم غریبی کو آتے ہوئے دیکھو گے تو کہو کیا کہو مرحبا بشاعر الصالحین مرحبا بشاعر الصالحین کہ ویلکم. موسیٰ جب تم غریبی کو موسیٰ نے کہا غریبی کو جب تم آتے ہوئے دیکھو گے تو کہو ویلکم شاعر یعنی اللہ کی نشانی کس کی صالحین بندوں کی آئیے ویلکم. تو اگر غریبی کو دیکھ کر ویلکم کہا ہے تو امیری کو دیکھ کر کیا کہنا ہے آگے نیکسٹ لائن وَإِذَا رَأَيْتُ الْغَنِيَّ مُقْبِلًا فَقُلْ ذنب اجلت عقوبت. جب تم پیسے کو دیکھو گے آتے ہوئے نہیں جب تم پیسے کو دیکھو گے آتے ہوئے تو کہو یہ وہ گناہ ہے جس کی پنشمنٹ جلدی سے بھیج دی گئی ہے. یہ وہ گناہ ہے جس کا پنشمنٹ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. تو غریبی کو دیکھ کے کہو ویلکم مرحبا کہ یہ نشانی ہے صالحین بندوں کا. اور پیسہ جب آتا ہے تو اللہ سے ڈرو کیونکہ یہ ایک گناہ ہے جس کے پیچھے پیچھے اس کی سزا چل رہی ہے. تو یہ ہے ورچو آف غریبی ہے امیری. انشاءاللہ 3 ہی ہو گئے. وی ول کنٹینیو نیکسٹ ٹائم. آئی تھنک دی ٹائم از اپ ناؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.